اس کے بعد ہم آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد چاروں طرف دنیا کے اندر اگر کہیں علم تھا اس وقت تو صرف وہاں پر تھا، مسلم ورلڈ کے اندر. اور ان میں سے ہر سائنٹسٹ بہترین قرآن کا اسکالر ہوتا تھا. یہ بڑی بات ہے. کم سے کم 8 10 علوم کے ماہر ہوا کرتے تھے، جن کی بھی ہسٹری نکال کر پڑھتے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے، میتھمیٹیشین بھی ہے، جغرافین بھی ہے، پولیٹیکل سائنس کا بھی ایکسپرٹ ہے، قرآن کا تو ہے ہی. یہ لوگ اگر پھر ایسے نہیں ہو گئے ہوتے کہ ان سے علم چھین لیا گیا ہوتا، دین و دنیا کے ٹکڑے کر دیے، وہاں سے کٹنے کے بعد، قرآن الگ ہٹنے کے بعد بہت سی دوسری چیزوں کی ملاوٹیں ہو گئیں، پھر الگ الگ بہت سے فرقے بنے، اور بننے کے بعد یہ پھر ان کا جو زوال شروع ہوا، یہ اگر نہیں ہوا ہوتا تو آج دنیا جو ہے وہ کم از کم سینکڑوں ہزاروں سال آگے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورہ نساء شروع ہوئی آج سے، اس کی یہ پہلی آیت ہے. دیکھیے، یہ پچھلی سورہ آل عمران ختم ہوئی تھی ان الفاظ کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، ثابت قدم رہو، پیشنس کے لیے، صبر کے لیے، ڈٹے رہنے کے لیے انسپائر کرتے رہو، تیاری اپنی رکھو، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب دیکھیے، اگلی صورت شروع ہو رہی ہے پھر اسی تقوی سے. یہ پورا قرآن ایک مسلسل کلام ہے، 2 صورتوں کے بیچ میں ربط ہے، اور ہر آیت ایک دوسرے سے تسلسل کے ساتھ میں، کنٹینیوٹی کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے. ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، جس نے تمہیں ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی نافرمانی کے برے انجام سے بچو، کہ تم آپس میں سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے اسی کا نام لے کر، اسی کا حوالہ دے کے، اسی کا واسطہ دے کے. اور رشتوں کی جو رشتے ناتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، ان کی حق تلفی سے بھی بچو، اور اللہ تمہارے اوپر نگران ہے. اب یہ آیت جو شروع ہوئی ہے، اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، جس نے تمہیں نفس واحدہ سے، ایک نفس سے یا ایک جان سے پیدا کیا. یہاں پر ایک نفس سے، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اسی سے ذہن میں یہ نہیں آئے کہ جسے پیدا کیا اس سے بنایا، بلکہ جس نفس واحدہ سے پیدا کیا، اسی نفس واحدہ سے پھر اس کا جوڑا بنایا. دونوں میں فرق ہے، اسے پھر سمجھ لیجئے کہ ایک نفس واحدہ یا ایک بینگ یا ایک زندہ انٹیٹی، اس سے ایک پیدا کیا کسی کو، اور پھر اسی سے جوڑا پیدا کیا. جسے پیدا کیا تھا اس سے نہیں، دونوں ایک سورس سے آئے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جسے پیدا کیا اس سے پھر اگلا جوڑا پیدا ہوا. اور ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیل گئے. یہ آیت قرآن شریف کے اندر اور کئی مقام پر آئی. بہت سی باتیں ہیں، اور بڑا اس آیت کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. یہ پہلا نفس کیا تھا جس سے پیدا کیا؟ اب عام اس کی تشریح تو یہ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، وہ بھی ٹھیک ہے،
کہ سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، لیکن ہمارے یہاں تصور یہ پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور وہ بھی ان کی پسلی سے، ان سے حوا کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد نسل چلی۔ بات یہیں سے شروع ہو گئی کہ وہ اوریجنل تو آدم ہے، اور عورت جو ہے وہ ان کے مرد کے ذریعے وجود میں آئی، پہلے مرد کے ذریعے۔ قرآن نے کہا کہ جس سورس سے آدم کو پیدا کیا اسی سورس سے حوا کو بھی پیدا کیا، یا ان کی زوجہ کو بھی پیدا کیا۔ یہ یہاں پر اس میں بہت سی چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی غور کرنے کی۔ یہ آدم و حوا سے پہلا جو نفس ہے، یہ جن سے آدم کو پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت آدم کو جن سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، اگر اس سے مطلب یہ ہوتا جیسا اکثر سمجھتے ہیں کہ پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے پیدا کیا نفس واحدہ سے، سب کو کوئی ایک جان تھی جس سے پیدا کیا گیا، اور پھر جوڑا بھی پیدا کیا گیا، یعنی دونوں ساتھ میں پیدا ہوئے، اور پھر آگے نسل چلی۔ اب یہ ایک جان یا ایک نفس یا ایک لیونگ بینگ یا ایک جیو، یہاں ہمارے یہاں ایک 19th سینچری سے ایک بحث چلی آ رہی ہے، اور وہ بحث بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے وہ اس بات کے اوپر اب تقریباً یونانیمس ہوتی چلی جا رہی ہے کہ انسان وجود میں آیا ایوولوشن کے تھرو، یعنی ارتقاء کے ذریعے۔ اس سے پہلے انسان جو ہے وہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا، یہیں اسی زمین کے اوپر، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے اس کائنات کا، نہ تو یونیورس کو کسی نے پیدا کیا ہے کائنات کو، اور نہ انسان کو کسی نے پیدا کیا۔ شروعات ابھی نہ تو اس کی ڈھونڈ سکے یونیورس کی، پچھلے 150 سال سے جہاں سے یہ تلاش شروع ہوئی اور کچھ انہوں نے ایڈوانسمنٹ ان کا ہوا، اور نہ اسے ڈھونڈ سکے جسے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، پھر کس سے کیا تھا پیدا، شروعات کہاں سے ہوئی انسان کی یا لائف کی کہاں سے ہوئی۔ یہاں تو سب نان لیونگ تھنگس تھیں، یہ آج بھی اس کے اوپر ان کی تھیوریز ہیں کہ نان لیونگ تھنگ سے ایک لیونگ تھنگ کیسے وجود میں آ گئی سب سے پہلی، جب اور پیدا کرنے والا کوئی ہے نہیں، بنانے والا، وجود میں خود سے آئی۔ بہت کوششیں کی اس کی، وہ سارا ایٹماسفیئر کریٹ کر کے، جو یہ سمجھتے تھے کہ 4.5 ارب سال پہلے دنیا میں رہا ہوگا، وہ ایٹماسفیئر کریٹ کر کے، اور جو ان کے اندازے ہیں کہ کون کون سی اس وقت ایلیمنٹس ہوں گے زمین پر، پانی اور کون کون سی گیسز اور کون سے ایلیمنٹس، ان سب کو رکھ کر، اور ہیٹ اور دوسرے پریشرز اور دوسرے اور جو کچھ ان کے ذہن میں ہے اس سب کو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور بہت چاہا کہ کوئی اتفاق سے کوئی جان وجود میں آ جائے اس میں۔ ان مالیکیولز کے اندر، ان ذرات کے اندر جان نہیں پیدا ہوئی کسی میں، نہ تو جان آج تک پیدا ہوئی، اور نہ وہ ہیڈرون کولائڈر، ایک تجربہ دنیا کا جو سب سے بڑا کیا تھا، کہ جب یہ کائنات شروع ہو رہی تھی اس وقت کے حالات پیدا کیے جائیں تجربے گاہ کے اندر یا لیبارٹری کے اندر، اور اس سے کوئی نیا پارٹیکل وجود میں آ جائے، وہ بھی نہیں ہوا۔ وہ دنیا کا سب سے کاسٹلی تجربہ جو تھا، وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا، جس میں 100 سے زیادہ ملک لگے، 100 سے زیادہ یونیورسٹیاں اور ادارے شریک ہوئے، اور دنیا کی سب سے بڑی لیب بنی انڈر گراؤنڈ جنیوا میں، کئی سال میں بن کر وہ تیار ہوئی، وہ ہیڈرون کولائڈر اس کا نام ہے، اور 10,000 سے زیادہ سائنٹسٹ لگے۔ انہوں نے وہ ساری اپنے خیال میں وہ سارے حالات اور اس لیب کے اندر
وہ سرکمسٹانسز سارے پیدا کیے جو کائنات کے ابتدا میں، کائنات کے شروع ہونے سے پہلے رہے ہوں گے. تو لیکن یہ اس کا نام ہے ہیڈرون کولائڈر جو انہوں نے بنایا. وہاں پر کوئی ذرہ وجود میں نہیں آیا، اس کا نام رکھ دیا تھا، عوام کے اندر پڑ گیا تھا گاڈس پارٹیکل. پوری دنیا کے اندر جس نام سے عام لوگوں میں مشہور ہوا تھا، وہ نہ وہ وجود میں آیا، نہ کوئی جان پیدا کر سکے نان لیونگ تھنگس کے اندر. اپنے خیال میں ویسے حالات سارے پیدا کر کے کہ اس میں کچھ عرصے میں، اب جیسے آپ دودھ رکھ دیں اور اس کے اندر اس کا دہی بنا لیں تو بیکٹیریاز بن جاتے ہیں. تو وہ حالات پیدا کر کے وہ ایک بھی کسی مالیکیول میں کوئی جان پیدا نہیں کر سکے. اب یہ کہتے ہیں ہوا خود سے ہی ہے. اب اسے یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ثابت ہے بالکل. دیکھیے یہ جو ہیں، جو لوگ مانتے ہیں، مثلا اس میں کرسچن سے بڑی تعداد میں، مسلمان تو بات کو داخل ہوئے لیکن ایجوکیشن اور دوسری چیزوں کے اندر کرسچنز آگے رہے. تو یہ جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ سب کہتے یہ ہیں کہ ساری کائنات کو ایک بنانے والے نے، خالق نے بنایا، وہ پیدا کیا. اب سائنٹسٹ کمیونٹی ساری یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ چلی آ رہی ہے خود سے. یہ کائنات بھی خود سے شروع ہو گئی اور یہ اس کے اندر جان بھی خود سے پیدا ہوئی ہے، لیونگ تھنگ بھی خود سے شروع ہو گئی. یہ لوگ کہلاتے ہیں جو کریشن کو مانتے ہیں، مذاہب کے ماننے والے. یہ آپس کی بحثوں میں انہیں کہتے ہیں کریشنسٹ، کہ جو کریشن کی تھیوری مانتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے ایوولوشنسٹ، جو ارتقاء اور ایوولوشن کو مانتے ہیں. ان کی بحثیں ایک زمانے سے چلی آ رہی ہیں، 19 سینچری سے چل رہی ہیں بحثیں، اور بحث کبھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. اصل میں کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ جو اپنی دلیلیں ساری دیتے ہیں کریشنسٹ، وہ ان کا سب کا اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں. جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں، لیکن اصل میں کمیونیکیشن گیپ ہے. وہ یہ اپنی دونوں دور دور سے گزر رہے ہیں. یہ ان کی بات ادھر نہیں پہنچ رہی اور ان کی ادھر صحیح نہیں پہنچ رہی. ان بحثوں کے باوجود جو بحثیں میں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں. لیکن یہ قرآن کا معجزہ بھی دیکھیے گا کہ کتنی طرح کے لوگوں کے خیالات ہیں. وہ سارے کے سارے جو قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ پر فٹ کیے جا سکتے ہیں. یعنی اس میں سے فرض کیجئے آخری درجے کو کوئی صحیح یہ نکلتا ہے کہ ایک کامن سینس تھا، کوئی ایک بات اس کی نہیں ہو رہی کہ خدا کا وجود نہیں ہے، وہ تو ہے، لیکن اس کے بعد یہ سب جتنے پیدا ہوئے ہیں وہ بس ایک کسی ذرے سے پیدا ہوئے ہیں. وہاں سے ایک جان پیدا ہوئی تھی، وہاں سے یہی دنیا میں یہ حضرت آدم وغیرہ یہ سب کچھ نہیں تھا. فرض کیجئے یہی ثابت ہو جائے. کیسے ہو جائے گا میں اس کا بھی ذکر کروں گا. ہمارے کچھ مفسرین بھی اسے ماننے لگے ہیں. تو اگر یہی ہو جائے تب بھی قرآن کی بات غلط نہیں ہے. اس لیے کہ سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نفس واحدہ سے پیدا کیا. اور یہ بات اصلاً جو مشہور ہے آج اور باقاعدہ جس کے اوپر کتاب لکھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ جس نے سمجھایا اسے، وہ تو چارلس ڈارون تھے. یہ ڈارون جو ہے 1859 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، ایک اوریجن آف اسپیسیز. یہ مختلف جو الگ الگ اسپیسیز ہیں یا انواع و اقسام ہیں، قسمیں ہیں جانداروں کی، ان سب کا اوریجن کیا ہے، شروع کیسے ہوئے یہ سب. یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی اور شروع میں تو کافی اس کی مخالفت رہی. باقی جو کچھ بھی انہوں نے جو تھیوری اپنی دی تھی وہ تھیوری آف ایوولوشن کہلاتی ہے، یعنی ارتقاء کا نظریہ. اب یہ لوگ جو ہیں یہ مذاہب کو ماننے والے کریشنسٹ یہ کہتے ہیں کہ تھیوری ہی ہے آج تک. دیکھو خود کہہ رہے ہیں تھیوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ سائنس کے اندر یہ جس معنوں میں تھیوری بولتے ہیں، سائنس میں تھیوری الگ معنوں میں بولا جاتا ہے. اب آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے تو یہ تھوڑی کہ وہ نظریہ ہے کوئی، تو وہ ایک ثابت شدہ اصول ہے. تو تھیوری لفظ سائنس میں الگ معنی میں بولا جاتا ہے.
ہم جن چیزوں کو بہت سے ثبوت سب مل جاتے ہیں، مل جانے کے بعد پھر ایک تھیوری جو ہے وہ قائم کرتے ہیں کہ یہ تھیوری ہے، اور یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کہ یہ میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہوتی ہے، نیچرل سائنسز جو ہوتی ہیں، میتھمیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل مارجن آف ایرر کچھ نہیں ہوتا، اگر 2+2 آپ لکھ دیں 3.9 تو وہ غلط ہو جائے گا، 0.1 کی تو غلطی ہوئی تھی، کوئی بچہ لکھے تو اس کو 0 مارکس ملیں گے، وہ پورا سوال کٹ جائے گا، تو وہاں تو یہ ایکوریسی ہوتی ہے، لیکن اپروکسیمیشن ہوتا ہے، اور آج تک جتنی چیزیں جنہیں ہم وہ کہہ رہے ہیں انہیں بھی ثابت شدہ کو سب کو ہم تھیوری کہتے ہیں۔ تم اپنی زبان بول رہے ہو، تمہاری زبان میں تھیوری کسی اور چیز کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت ثبوت ہیں اس کے، اور جتنی بھی آج تک تھیوری سائنٹیفک ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے اندر اتنا مارجن آف ایرر اتنا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کوئی بدل جائے آگے جا کے، یا اس میں کوئی ماڈیفیکیشن ہو جائے، لیکن اوور ویلمنگ ثبوت جو ہے وہ جس کے حق میں ہوتے ہیں اس کو ہم پھر لے کر آتے ہیں تھیوری کہہ کے، کہ جس کے حق میں بہت زبردست بہت سے ثبوت ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا اس کتاب کے اندر اپنی کہ چارلس ڈارون، انہوں نے نظریہ یہ دیا کہ لائف جو شروع ہوئی وہ سب سے پہلے کوئی پونڈ ہوگا، کوئی تالاب سا، وہ تالاب سا کوئی ہوگا جس کے اندر کچھ گرم پانی ہوگا، اس گرم پانی کے اندر سے لائف شروع ہوئی ہے۔ اب یہ اپنے آپ میں بڑی محمل یا بوگس سی بات ہے، یہ تو بہت ہی جنرلائز بات ہو گئی کہ بھئی ایک تالاب ہوگا، تالاب 4.5 ارب سال پہلے، اور اس تالاب میں سے زندگی شروع ہو گئی ہوگی۔ تفصیل بتائیے پوری، بہرحال تفصیل کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ جو ان کی جسے ماسٹر پیس مانا جاتا ہے، ساری دنیا کے سائنٹسٹ جسے مانتے ہیں، جو کتاب لکھی انہوں نے اوریجن آف اسپیسیز، اس کے مطابق جتنے دنیا کے اندر جاندار ہیں، چاہے وہ جانور ہوں چاہے وہ انسان ہوں، وہ سب کے سب ایک کامن اینسسٹر ہے ان کا، ایک سے ہی پیدا ہوئے، کسی ایک اینسسٹر سے۔ وہ پھر آگے جانے کے بعد ایک آگے بتایا ایوولوشن اور ارتقاء، کہ وہ بڑھتے رہے اور صلاحیتیں حاصل کرتے رہے۔ ایک اور اصول دیا انہوں نے، نیچرل سلیکشن، کہ نیچرل سلیکشن ہوتا ہے خود بخود جو ہیں وہ اپنے اندر تبدیلیاں حالات اور زمانے اور ماحول کے اعتبار سے کرتے چلے جاتے ہیں، سارے جاندار ایسے وہ الگ ہوتے چلے گئے ایک دوسرے سے۔ یہ پھر اس کے بعد 1924 کے اندر اوریجن آف لائف نام کی کتاب لکھی انہوں نے، اوپیرن نے، اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی کچھ کیچڑ ہوگی، پگھلی ہوئی چٹانیں ہوں گی، گرم پانی ہوگا، اور اس کے اندر سے جو ہے لیونگ تھنگ پہلی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہوگی۔ یہ کتاب ہے پوری، بہرحال یہ بھی ایک یوں کہہ لیجئے کہ اس کو کوئی ایکوریسی نہیں کہا جا سکتا، بہرحال انہوں نے اپنا ایک نظریہ دیا۔ ایک بات پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تھیوری آف ایوولوشن، تھیوری آف نیچرل سلیکشن کے سب کا ڈارون نے کہا کہ ون سنگل کامن اینسسٹر ہے ساری زندگی کا۔ آپ لوگوں کے تصور میں ایوولوشن سے یا ارتقاء سے ایسا ہوگا شاید، بہت خوب سنتے ہیں نا بنمانس، پھر اس کے چمپینزی اور اس کے پیچھے بندر، اور پھر اور اس طریقے سے یہ چین ہے جس سے انسان وجود میں آیا۔ یہ نہیں کہتے یہ لوگ، یہ بہت عام ہے یہ بات، کورس کی کتابوں میں بھی ایسے لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایوولوشن والے جو ہیں یہ ایسے نہیں کہتے، کورس کی کتابوں میں ایسی تصویریں بنی ہوتی ہیں، یہ دیکھو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندر، اور یعنی وہ خود بھی اس کو آ گیا کورس کی کتابوں میں کہ بندر، اور پھر ڈیولپ ہوا اور ہوا وہ بنمانس ہوا اور پھر انسان ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ان میں سے کسی نے نہیں کہا تھا، یہ ڈارون نے بھی نہیں کہا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں تصور آ گیا تو کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے، اور ایسی تصویر ایسی پکچر بھی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کامن اینسسٹر ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ایسے بندر کے ذریعے انسان بنا۔ کامن اینسسٹر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے لائف یہ شروع ہوئی، یہ لیفٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پاسٹ یہاں سے، اب یہ جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ڈارک براؤن، یہ کوئی کامن اینسسٹر تھا۔ اینسسٹر مطلب آباء و اجداد، آپ جس سے شروع ہوئے، جس سے ساری زندگی یا لائف جتنی بھی لیونگ تھنگز ہے وہ شروع ہوئی،
وہ جو کچھ بھی تھا بہت باریک سا. تو یہ نفس واحدہ کی بات تو یہ بھی کر رہے ہیں. یعنی چاہے ہم ایوولوشن کو مانیں اور چاہے ہم کریشن کو مانیں، دونوں طریقے سے بات نفس واحدہ ہی سے شروع ہو رہی ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، قرآن میں بہت آیات اور ہیں وہ دونوں فٹ ہوتی ہیں دونوں جگہوں پر. وہ ساری آیات جا کر میں کچھ کا حوالہ دے کر بتاؤں گا آپ کو. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ فائنل جو کچھ بھی فائنل الٹیمیٹ بھی پروو ہو تو وہ تھا قرآن میں، باقی غلط انٹرپریٹ کر لیا تھا یا لوگوں نے غلط سمجھ لیا تھا. یہ ایسے الفاظ حیرت انگیز استعمال کیے کہ جتنے سائنٹسٹ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نفس واحدہ سے شروع ہوا جو کچھ ہوا ہے. قرآن بھی کہہ رہے ہیں نفس واحدہ سے شروع ہوا. اب یہ نفس واحدہ سے شروع ہوا اس کی تفصیل میں ابھی تو رکھوں گا، بات کو پہلے ادھر آ رہا ہوں. اب یہ بیچ میں یہ اسپیسیشن ایونٹ آتے رہے، یعنی ایسے حادثات یا واقعات پیش آتے رہے زمانے کے ساتھ میں. وہ زمانہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے 4.5 ارب سال سے چل رہا ہے، وہ آتے رہے کہ اس میں جیسے آپ نے سنا نا بھی کرونا وائرس نے اپنے آپ کو میوٹیشن ہو کے تبدیل کر لیا، چینج کر لیا، اسے میوٹیشن کہتے ہیں. تو ایسے ہی وہ ان کے اندر جینیٹک چینجز ہو گئے، اور چینجز ہو گئے تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے. تو یہ الگ الگ برانچز بنتی چلی گئیں. اب یہ ریڈ سرکل ہے، یہ ہیومن یہاں پر ہے، تو یہ ڈائریکٹ ایک دوسرے سے نہیں جڑے ہوئے ساتھ، بلکہ یہ کہ یہ درمیان میں وہاں سے جو لائف آگے چل رہی ہے اس میں بہت سے ہیں. اس لائف کے اندر جگہ جگہ مختلف حالات کی وجہ سے جو چینجز آتے گئے جینیٹک، اس سے الگ الگ اسپیسیز بنتی چلی گئیں. یہ تو کچھ شاخیں دکھائیں، ایسے شاخیں ہیں پوری، وہ پورا لائف ٹری کہلاتا ہے کہ لائف ٹری جو ہے وہ بنا، اس سے سارے جانور اور جاندار اور انسان اور سب اس سے آگے پھیلتے چلے گئے، ایک دوسرے سے وہ مختلف ہوتے چلے گئے. وہ ایسے مختلف ہوتے چلے گئے جیسے میں نے آپ کو مثال دی. اب آسانی سے زیادہ سائنس کا میں بہت آسان کر کے بول رہا ہوں، ہائر سائنس کا موضوع ہے تو، لیکن اس وقت سمجھ میں آپ کیا جائے گا جیسے یہ کرونا 2-3 طرح کا بن گیا خود سے مختلف الگ الگ ملکوں میں. اب یہ کرونا جو ہے، یہ وائرس جو ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. یہ اب تک تو آپ کو اتنا چلا ہے کہ اس کی نالج بہت سب لوگوں کو ہو گئی کہ وائرس بے جان چیز ہے، وائرس میں جان نہیں ہوتی. یہ جو بے جان چیز ہے یہ خود بدل رہی ہے اپنے آپ کو وقت کے حساب سے اور حالات کے اعتبار سے اور مختلف جگہوں کے اعتبار سے. یعنی اس کے جو مالیکیولز ہیں جو اس کے اندر وہ کنسٹرکشن میں اس کے چینجز آ رہے ہیں. اب وہ چینج ہو گئے تو اثرات مختلف ہو گئے. تو اسے کہتے ہیں اس کے اندر میوٹیشن ہو رہا ہے، یعنی بگاڑ ہو رہا ہے. اب وہ الگ الگ طرح کے جو ہیں وہ ہو گئے. وہی کرونا وائرس جو ہے وہ کووڈ-19 والا، وہ الگ الگ طرح کے بن گئے کئی ملکوں کے اندر. اب 3-4 طرح کی خبریں آ رہی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو ایسے ہی یہ ان کے اندر میوٹیشن ہوتا رہا اور چینجز ہوتے رہے، اور الگ الگ طرح کی انواع و اقسام جانوروں کی اور انسانوں کی وہ وجود میں آتی چلی گئیں اور پھیلتی چلی گئیں، اور خود ان میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا. جیسے انسان کے اندر بھی ایوولوشن جاری ہے، ارتقا ہر جانور کے اندر ایوولوشن اور ارتقا اپنا جاری ہے، اور پھر نئی بھی اسپیسی وجود میں آ جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. یہ ہے ان کی ایوولوشن تھیوری جو انہوں نے دی تھی. اور بیسک بات ان کی جو تھی وہ یہ تھی ڈارون کی کہ ہمارا انسسٹر کامن ہے. یہ لائف ایک ہی جگہ سے شروع ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ الگ سے کریٹ کر دیا کسی نے کہ بھئی جانور بنائے تھے انسان بنا دیے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ جانور بنائے انسان بنائے. ایک پہلی بات تو بنایا نہیں کسی نے، اور دوسری بات یہ کہ یہ سب الگ الگ نہیں بنے یہ، بلکہ یہ ایک لائف کہیں کسی وقت شروع ہو گئی تھی کسی لمحے پر اس کائنات میں، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ چاروں طرف یہ اتنی زندگی جو ہے وہ پھیل گئی. یہ جو ثبوت دیتے ہیں ایوولوشن والے، ارتقاء والے، وہ کہتے ہیں یہ جو بحثیں چلی آ رہی ہیں اور ان کے بڑے بڑے قابل اسکالرز ہیں، اور بڑی خالی ایسے ہی سوالات نہیں ہوتے، بڑے سائنٹیفک اپنی سائنس کی اسٹڈی کے ساتھ وہ کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، کچھ فاسلز مل گئے اس کی وجہ سے اب انہوں نے ایسا مان لیا. ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ثبوت ہے. مثلا ایک ثبوت تو اناٹومی ہے. اناٹومی کے مطلب آپ کے جسم کی ساخت ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر یہ جاندار ہیں وہ شکلوں میں دیکھنے میں الگ الگ ہیں. یہ ایک انسان ہے، ایک ویل مچھلی ہے، اور ایک جو ہے وہ چمگادڑ ہے، لیکن ان کی جو ہڈیوں کی ساخت ہے وہ بڑی ملتی جلتی ہے سب کی ایک دوسرے سے.
وہ بہت قریب ہے ایک دوسرے سے، اس کے اندر جو اندر کی ساخت ہے، یہ باہر سے جو ہے وہ شکلیں مختلف ہو گئی، اور عادت اتوار مزاج وہ چیزیں الگ ہیں، صلاحیتیں وہ سب چیزیں الگ ہیں، لیکن جو اناٹومی ہے اس کے اندر بنیادی طور پر وہ جو ہڈی ہے، بونز ہیں، بون اسٹرکچر جو ہے وہ ملتا جلتا ہے سب کا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی ایک جگہ سے چلے تھے جب سب کا ملتا جلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مالیکولر بیولوجی جو ہے اس میں بڑی سمانتا ہے۔ مالیکولر بیولوجی کا مطلب ہے، اب یہ نام بھی اب آپ نے سن لیے ہوں گے ادھر کافی، کہ جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ ڈی این اے ہر جاندار کے اندر ہوتا ہے، تو ڈی این اے کا جن چیزوں سے بنا اس کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ ایک ہی ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک ہی سے مطلب وہ بھی اس کا جینیٹک میٹیریل بھی ایک ہی ہے، اور جو ڈی این اے ہے وہ ڈی این اے کے اندر جو پروگرامنگ ہے جو کچھ ہے وہ بھی کافی ملتی جلتی ہے سب کی، ایک سارے جانداروں کی، جانوروں کی بھی، انسانوں کی بھی، سارے جانوروں کی آپس میں، انسانوں کی بھی کافی ملتی جلتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی لائف شروع میں کوئی ایک اسٹارٹ ہوئی تھی، یہ سب اس سے چل رہے ہیں، انسان ہو چاہے جانور، یہ سب اس سے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی بایو جیوگرافی ہے کہ الگ الگ خطوں میں الگ الگ جگہوں پر یہ الگ الگ طرح کے ہمیں اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ ہے نیچرل سلیکشن، کہ اب اگر کہیں آپ کو پولر بیئر ملے گا وہاں روس کے اندر یا ہمالیہ کو، تو سفید رنگ کا ملے گا، موٹی کھال کا ملے گا، کلر اس کا وائٹ ہوگا۔ ایسے ہی مختلف جگہوں کے جو الگ الگ ہیں ان کی اپنی جو ہے صفات، ان کی برداشت کرنے کی قوتیں، ان کی عادتیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ جغرافی کے حساب سے بدلتی چلی جاتی ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ نیچرل سلیکشن تو ڈارون نے کہا تھا، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ثابت ہوتا ہے۔ پھر مل رہے ہیں فاسلز، یعنی پرانے ڈھانچے، وہ فاسلز جو مل رہے ہیں پرانے، وہ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اب یہ اس کو کافی ایکوریٹ مانتے ہیں اپنا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے کبھی اس میں تبدیلی آ جائے، لیکن یہ کہ وہ چیزوں کی جو ایج معلوم کرتے ہیں، یہ چٹان کتنی پرانی ہے، یہ اندر ایک چمڑے کا سا ٹکڑا ملا، یہ کسی جانور کا تھا، یہ کتنا پرانا ہے، یہ ایک دانت ملا تو یہ دانت جو ہے یہ کتنا پرانا ہے، جانور تھا یا انسان تھا تو یہ کتنے سال پہلے رہا ہوگا، تو یہ اس کی ایج نکالتے ہیں۔ اور اس ایج نکالنے میں ان میں کوئی خاص اختلاف پوری دنیا کے سائنٹسٹ میں آپس میں نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں ایج نکالنے کا جو طریقہ ہمارا ہے وہ صحیح ہے۔ تو جو یہ فاسلز اب مل رہے ہیں تو وہ فاسلز بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہی بونز اسٹرکچر ان کے اندر بھی مل رہا ہے، ان کے ڈی این اے جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی ان میں سملیرٹی مل رہی ہے، یہ بھی اسی کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پھر یہ دنیا میں اب نہیں رہے، اس لیے کہ وہ جو ہیں ان کو اس وقت کے حالات کو جو بھی دنیا میں پیش آئے تھے اس کو وہ سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو تباہ ہو گئے۔ جو جاندار طاقت رکھتے تھے وہ آگے چلے۔ تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایوولوشن کی تھیوری جو ہے یا نیچرل سلیکشن کی تھیوری، یہ سب چیزیں ثابت ہیں اور ان سب چیزوں سے ثابت ہو رہی ہیں۔ اور ایک ڈائریکٹ آبزرویشن کہتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ جو چھوٹے جیو ہیں، مثلا مچھر، ان میں تو ہم دیکھتے ہیں ایوولوشن کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں، کہ اب مچھر پہلے تھا، اب مچھر جو ہے اس کے لیے ڈی ڈی ٹی بنا، اس لیے کہ ملیریا سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مرتے رہے آج تک، پوری تاریخ کے اندر سب سے زیادہ لوگ آج تک ملیریا سے مرے ہیں، اب بھی سب سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ جو ہوتی ہے دنیا میں ملیریا سے ہوتی ہے۔ تو مچھر کے لیے ڈی ڈی ٹی بنا، یہ ڈی ڈی ٹی باقاعدہ ایک بہت بڑی ایجاد تھی، ساری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا کہ اب مچھر ختم ہو جائیں گے، اور مچھر فوراً مر جاتے تھے۔ اور مچھر جو ہیں وہ کچھ کم ہوئے، کچھ نسلوں تک کچھ کم ہوئے، اور پھر مچھروں نے ریزسٹنس پیدا کر لی اپنے اندر ڈی ڈی ٹی کی، اسے جھیلنے کی، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے اندر خود چینج کر لیا۔ تو یہ خود چینج کر لینا یہ ہے ایک ایوولوشن کا پروسیس، ارتقاء کا۔ تو یہ ہم چھوٹے لیول پر ہمارے آبزرویشن میں بھی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو بیچ بیچ میں آ رہی ہیں، کہیں فاسلز کبھی آ رہے ہیں، اناٹومی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن یہ ڈائریکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ارتقاء یہاں پر، تو یہ ڈائریکٹ آبزرویشن ہے۔ تو یہ ساری ثبوت ہیں، اس کی وجہ سے یہ بالکل صحیح ہے۔ اور لفظ تھیوری جو ہے وہ سائنس میں اس کے لیے بولا جاتا ہے، فیکٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ اپنی زبان کے اندر آپ غیر سائنٹسٹ تھیوری بولتے ہیں، اس سے مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اب یہ ڈیبیٹ بہرحال جاری ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھوں گا، لمبی باتیں ہیں اس کے اندر بہت۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے جو کہا خلقکم من نفس واحدہ،
تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. یہ اتنی چیزیں تو تھی سائنٹسٹ نے یا کہہ رہے ہیں وہ یہ سارے لوگ آج کے. یہ سائنٹسٹ جو کچھ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں جو مانتے ہیں, آپ کے سامنے یہ میں نے رکھے کہ یہ اتنے ثبوت دے رہے ہیں. میں پھر اس کو ذرا سا سمجھ میں اگلی بات آئے گی, تھوڑا سا اور سمرائز پھر سے کروں اسے دوبارہ دہرا کر کہ ہڈیاں ملتی جلتی ہیں, ہڈیوں کا اسٹرکچر. ارے بھائی ملتے جلتے سے کیسے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک ہی جگہ سے ہیں؟ یہ ملتے جلتے الگ سے بھی تو آ سکتے ہیں. پیدا کرنے والا بھی تو ملتے جلتے پیدا کر سکتا ہے. ڈیفرنٹ ہیں, ایک ہی تو نہیں ہے نا, سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو پیدا کرنے والے نے جیسا پیدا کرنا تھا ویسا کیا. تو اس سے کریشن کی نفی کہاں پر ہو رہی ہے؟ اس سے یہ ثابت آخری طور پہ کب ہو رہا ہے کہ ایک ہی سے چلا ہوگا. ایسے ہی یہ مالیکولر بیولوجی ہے کہ ڈی این اے کے اسٹرکچر میں تھوڑا کافی ملتا جلتا ہے. تو کافی ملتا جلتا جو لفظ ہے یہ بھی وہی جیسے ابھی اناٹومی کی بات تھی کہ کریٹر جو ہے اس نے ایسے ہی بنایا جانداروں کو کہ اس کے ڈی این اے سب کے ملتے جلتے, لیکن تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. اس تھوڑے تھوڑے فرق سے بڑا فرق ہو گیا ان کی نیچر میں اور ان کے مزاجوں کے اندر, جو تھوڑا تھوڑا سا اس کے ریکارڈ کے اندر فرق ہے, اس کے پرنٹ کے اندر. تو اس سے ملتے جلتے سے یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کسی ایک ہی جرثومے سے یا کسی ایک لیونگ بینگ سے اس سے یہ سب چلے ہیں کامن اینسسٹر سے. پھر اس کے بعد ایسے ہی بایو جیوگرافی کی بات ہے اور ایسے ہی فاسلز کی مل رہے ہیں مختلف اس کے اندر. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے کوئی آخری طور پر آپ اس کو لینے کے بعد یہی نتیجہ نکالیں کہ کامن اینسسٹر سے چلے ہیں, کسی ایک ہی جگہ سے کوئی ایک جان تھی بہت ہی ایسی کہ جو وجود میں آ گئی تھی خود سے, اس سے یہ سب کچھ چلا سلسلہ سارا ایوولوشن کی وجہ سے. تو یہ کوئی آخری طور پر ان ساری چیزوں سے ثابت نہیں ہوتا. آخری یہ کہتے ہیں خدا بھی تو ثابت نہیں ہوتا, کریٹر بھی تو ثابت نہیں ہوتا, وہ بھی تو ثابت نہیں ہوتا, وہ باطل ہے. تو اب ان کو بھی جو ثبوت مل رہے ہیں اس میں بڑے گیپس ہیں اور اس سے کچھ فائنل یہ ثابت نہیں ہو رہا. اب یہ جس طرح کے یہ ثبوت کہہ رہے ہیں اپنے دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے لیکن کریٹر تو بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا, خالق پیدا کرنے والا. ظاہر بات ہے کہ یہ تو کوئی دلیل ہے نہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو اور دوسرے اسکرپچرز نے بھی, قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں بہت واضح طور پر جتنی دلیلیں آج یہ اپنے دماغوں سے سوچ کر لاتے ہیں, بڑے بڑے کرسچن اسکالر جو ان سے بحث کرتے ہیں ایوولوشن والوں سے, وہ سب دلیلیں قرآن کی ہیں, ساری کی ساری وہ سب آئی ہیں, بلکہ اس سے کوئی زیادہ قرآن میں آئی ہیں. وہ کائنات کے چاروں طرف ایک ایک چیز کو گنا کر اور اس کی کمپلیکسٹیز, اس کی پیچیدگی اور اس کے فوائد, اس کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا, مختلف تاثیریں رکھنا, اسے قرآن گناتا چلا گیا اور بار بار یہ کہتا چلا گیا کتنے پیدا کیا ہے, یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. تو یہ ساری دلیلیں جتنی یہ دیتے ہیں یہ تو قرآن نہیں دیتا چلا آیا جتنی یہ عیسائی لوگ ان کو دلیل دیتے ہیں, کوئی اس سے کچھ زیادہ ملیں گے قرآن کے اندر دلیلیں. اب اسے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں پر یہ جو کچھ ہے, جو کریشن ہے اس کا کوئی کریٹر بھی ہو سکتا ہے, کریٹر کا کہہ لیں کسی طرح کا اور کوئی تو ان کی چیزیں ملتی جلتی ہونے سے تو انہوں نے اس کو دیکھا نہیں, اس کو اپنی لیب میں بنا نہیں سکے, جان کو وجود میں لا نہیں سکے. اس سے تو انہوں نے مان لیا کہ ایک جان ایسی تھی جس سے یہ سارے چلے ہیں. اور اسے بھی سن لیجیے آپ کون سی تھی وہ. آپ سب کے جد امجد نہ تو بنوانا صاحب تھے, حضرت آدم تو نہیں تھے ان کے حساب سے, حضرت آدم نہیں, آپ سب ایک بیکٹیریا سے بنے. یعنی آپ کے جو جد امجد تھے, جو آپ جنہیں اپنے آباء و اجداد کہیں, تو وہ تھا ایک بیکٹیریم تھا ایک, جس سے آپ سب نکلے. اب وہ جان, وہ لائف جو ہے وہ ایوالو ہوتی چلی گئی, مختلف شکلوں میں آتی چلی گئی اور انسان بھی جو ہے وہ بن گیا. تو اب اسے خیال رکھیے گا کہ یہ آپ لوگ جو ہیں آج کی سائنس کے مطابق ایک بیکٹیریا سے بنے, وہاں اس سے وجود میں آئے ہیں, وہ ہیں آپ کے سب سے زیادہ معزز اور قابل احترام جد امجد. جیسے ہم کہیں بھائی سب سے قابل احترام ہے حضرت آدم, جن سے پیدا ہوئے سارے لوگ. ہمارے سب سے بڑے سب سے پرانے باپ جو جد امجد آپ کے ایک بیکٹیریم تھے. یہ ان کی جو ہے وہ تھیوری ہے. اب یہ فاسلز تلاش کرتے ہیں اربوں سال پہلے, اس کی ڈیٹ نکالتے ہیں, ان میں بڑا گیپ ہے آپس میں, ان میں بڑے ان کی وہ پکچرائز کرتے ہیں کہ کیسا رہا ہوگا, کیا بنا ہوگا. ہسٹری میں اربوں سال پہلے جاتے ہیں, ڈی این اے کی تحقیقات کرتے ہیں, ان کے سب کے الگ الگ ڈی این اے کمپیئر کرتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور ثبوت اب قرآن دے رہا ہے
تو اسے بھی دیکھ لو نا، یعنی جو چیزیں یہ آبزرویشن جو چیزیں تمہارے جیسے اس کے اندر اتنے گیپس ہیں یہاں پر، اسے دیکھو کہ قرآن ایک اور ثبوت بھی ساتھ میں دے رہا ہے. صرف اتنا ہی نہیں دے رہا کہ یہ کریشن جو ہے وہ قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہیں کوئی خالق ہونا چاہیے، نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ اس کے اندر جو زبردست ربط اور نظم ہے آپس میں، جو ڈسپلن ہے، جو آرگنائزیشن ہے، قرآن نے بہت کہا یہ جگہ جگہ مختلف الفاظ میں مختلف آیات کے اندر. یہ اتنی پیچیدگی اس کی مختلف مثالیں بنا کر تو یہ کرسچن اور اسکالرز لاتے ہیں، وہ جو بحثیں کرتے ہیں ان سے ایوولوشنسٹ سے. تو قرآن نے جگہ جگہ اس کی مثالیں دی کہ کتنا کمپلیکس نظام ہے، اتنا پیچیدہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ سب، اور اس کے اندر ایک اس کمپلیکس نظام کے ساتھ میں ایک نظام ہے، بکھراؤ نہیں ہے، اس کے اندر ایک ارینجمنٹ ہے. تو یہ کسی کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی چلا رہا ہے اور وہ اس کو اب بھی چلا رہا ہے، اب بھی اس کی نظر کے اوپر ہے. اسے نہیں مانیں گے. ایک ثبوت اور دیا ہے قرآن نے، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ پچھلی کتابیں دیکھو ذرا، اس کے بعد پھر میں آیت لاؤں گا قرآن کی، کہ ایک ہی بات بہت پرانے اینشنٹ، ابھی تک ان کی ڈیٹ طے نہیں کر پائے ایکوریٹ. یہ کہتے ہیں اورینٹلسٹ کہ کیونکہ یہ مان لیا انہوں نے کہ آریوں کا کلام ہے وید. جب یہ مان لیا تو انہوں نے کہا آریہ جو ہیں وہ بیبیلونا سے آئے تھے، حضرت عیسیٰ سے تقریباً 3 سے 5 ہزار سال کے بیچ سے پہلے 3 to 5 قبل مسیح میں وہاں سے آئے تھے. تو یہ وید بھی اسی ٹائم کی چیزیں ہیں. تو اگر یہ مان کر چل رہے ہیں کہ یہ آریوں کا لکھا ہوا ہے، اگر آریوں کا لکھا ہوا نہیں ہو تو یہ تھیوری ساری ختم ہو جاتی ہے ان کی، کہ 3 سے 5 ہزار سال قبل مسیح اور پرانے ہو سکتے ہیں. انسان تو بہت پرانا ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ایوولوشنسٹ، یہ تو انسان کو لے کر جا رہے ہیں بہت پہلے، 1 ارب سال سے آگے لے کر جا رہے ہیں کہ وہاں سے انسان شروع ہوا ہے. تو جب یہ انسان کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں تو حضرت آدم بھی کبھی بہت پرانے ہوں گے. حضرت عیسیٰ سے اس سے پہلے حضرت آدم، پھر حضرت نوح، اور پھر یہ جو وید آئے یہ بھی کوئی بہت پرانے ہو سکتے ہیں، بہت اس سے بہت زیادہ پرانے ہو سکتے ہیں. اب یہ مثلاً یہ وید کا ایک منتر ہے. ایک ہی بات مختلف، میں پہلے کی بات رکھ رہا ہوں اور لاسٹ کی رکھ رہا ہوں، قرآن والے کی. یہ پہلے اسکرپچر اور لاسٹ اسکرپچر، درمیان کے اسکرپچر بھی اس سے ملتی جلتی بہت سی باتیں بتا رہے ہیں. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، مختلف ذرا سا الفاظ الگ ہیں، اس وقت کے کہنے کا انداز الگ ہے. یہ رگ وید کے اندر 10واں منڈل 129واں سوکت جو ہے یہ ناسدیہ سوکت کہلاتا ہے. اس کا ایک نام پڑا ہوا ہے، ناسدیہ سوکت. ناسدا سی تو اس سے شروع ہوتا ہے وہ کہ کچھ نہیں تھا. ناسد شروع میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ 7 منتر ہیں اس کے اندر، اس میں سے یہ میں نے آپ کو تیسرا اور چوتھا میں دے رہا ہوں، چوتھے کی ایک لائن اور تیسرا درمیان میں سے. بتا دیں کچھ نہیں تھا اس وقت، ٹائم میں نہیں تھا، ٹائم اینڈ اسپیس بھی نہیں تھا، ایٹمز بھی نہیں تھے. یہ سب تفصیلات اس میں چل رہی ہیں. اور پھر اس وقت جو ہے یہ اس میں آیا منتر نمبر 3 کے اندر، چاروں طرف اندھیرا تھا، سب کچھ نامعلوم تھا، لیکن ایک ذات موجود تھی. بس اپنی قدرت سے صرف ایک ذات جو تھی وہ موجود تھی. اس کے بعد اگلی اس کے اندر کہا کہ اس کی یہ خواہش ہوئی کہ میں کریٹ کروں، تو اس کی خواہش سے سب سے پہلا بیج وجود میں آیا. یہ جو بیج وجود میں آیا اسے آپ جو بھی نام دے دیں، روح اول، تخلیق اول، جس کی بات کر رہا ہے وید یہاں پر، کہ یہ پہلی تخلیق وجود میں آئی. اس نے چاہا کہ کریٹ کرے تو کیا تو ایک بیج وجود میں آیا. نہیں پوری کائنات اس سے پھیل رہی ہے اب آگے چلنے کے بعد. تو یہ ایک بیج جو وجود میں آیا، یا اس کا تذکرہ جو ہے یہ وید کر رہا ہے ناسدیہ سوکت کے اندر. اب یہاں پر ہمارے یہاں حدیثوں میں تو ہے بہت کچھ، لیکن قرآن میں بہت جو واضح ہے، ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. یہ نفس واحدہ جو ہے یہ وہی نفس واحدہ ہے جو جسے ہم پہلی تخلیق کہہ رہے ہیں، وہی روح اول ہے. لیونگ بینگ ہے چونکہ، تو لیونگ بینگ نفس ہوتا ہے، وہ ایک جاندار ہے، کوئی بے جان چیز نہیں ہے. تو اسی سے نفس وجود میں آئے، وہی پہلا نفس ہے. اور اس سے پھر آگے تخلیقات ہوئی. اس سے جب انسان کو بنایا تو آدم اور حوا کو بھی جو ہیں وہ اسے استعمال کر کے بنائے گئے. اب وید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شروعات جو ہے وہ ایسے ہوئی کہ بنایا کسی نے، ہوا تو وہ نفس واحدہ سے. دیکھیے وید بھی نفس واحدہ کی بات کر رہے ہیں، یہ سائنٹسٹ بھی نفس واحدہ کی بات کر رہے ہیں، قرآن بھی نفس واحدہ کی بات کر رہا ہے. یہاں تک تو سب چیز ایک چل رہی ہے، بس فرق اس کا ہے کہ کریٹر ہے کہ نہیں ہے، یا یہ خود سے ہو گیا تھا نفس واحدہ. یہاں پانی کے تالاب کے اندر جہاں پہ گرم پانی تھا اس کے اندر کہیں سے پیدا ہو گیا تھا. ایک بات وید نے کہی، وہی ہزاروں سال بعد، کتنے سال نہیں معلوم، ہزاروں سال بعد وہی قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ وہاں سے قرآن کے اندر کاپی نہیں ہوا ہے، کوئی بیچ میں کلچر کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے.
کہیں اس کے اسکالرز نہیں ہوا کرتے تھے. یہ تو بالکل یہ ان دنوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہاں سنسکرت تو یہاں پر ختم ہو چکی تھی. کچھ اپنے جو کچھ بھی تھوڑے سے لوگ ہوں, پھر وہاں پہ وہ بے پڑھے لکھے تھے. اب جب دوبارہ سے ریوائیو ہو گئی تب اسے کوئی ویدوں کی چیزوں کو لوگ نہیں جانتے, کروڑوں لوگ نہیں جانتے. ان کے 1 ارب سے زیادہ تعداد کے 90% سے زیادہ لوگ نہیں جانتے. وہ یہ باریکی چیزیں لے کر آئیں گے اور یہاں سے انہوں نے نقل کر لی. اس کا تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. تو انتہائی درجے کے یا تو متعصب ہوتے ہیں یا انتہائی درجے کا اپنی عقل استعمال نہیں کرنے والے لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں کہ یہاں سے لے لیا. سورس ایک ہوگی, وہیں سے یہ آیا کلام, وہاں سے یہ کلام آیا. اب یہ جو اتنے دور ہیں, اتنے گیپ پر ہیں, یہ ایک بات کہہ رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اور دیکھیں یہ گیان کے بارے میں کہ سب سے پہلے علامہ آدم الاسماء اللہ, آدم کو اللہ نے سارے ناموں کا علم دیا. وید کہتے ہیں کہ برہسپتے پرتھمم واچو اگرم یت پریرت نام دھین ددانا. سب سے پہلا جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ناموں کا گیان دیا گیا. یہ سب سے پہلا کام کیا تو ناموں کا نام کرن ہوا, یہ گیان دیا گیا سب سے پہلے. تو اب یہ علامہ آدم الاسماء یعنی کسی سٹیج کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے کہ ان کو دیا گیا. اب یہ وید نے بھی یہ بات کہی کہ وہ سب سے پہلا کام یہ ہوا ہے کہ ناموں کا نام کرن ہوا ہے اور یہ گیان دیا گیا, اور یہی مول گیان اصل گیان ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے علم کی. پھر دیکھیں کہ یہ وید یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا پہلے پروش کو وہاں پر. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا, وید کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. اب وہاں پہ دیوایت کے الفاظ ہیں تو دیو خدا کو نہیں کہتے, دیو کہتے وہ جن کے اندر کچھ دیو چیزیں ہوں, صفات ہوں, یعنی جو انسانوں سے الگ غیر مادی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے دیووں نے یا فرشتوں نے جو ہے وہ روحانی یگ کے اندر مانسک یگ میں مانسک یگ کے اندر ورن کیا پروش کو. یعنی اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے, وید ہی بات کہہ رہا ہے کہ جہاں فرشتوں کو جھکایا گیا انسان کے آگے. وید بھی کہہ رہا ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے. اب یہ جو اتنے لمبے عرصے کی بات ہے, اتنا لمبا ٹائم گیپ ہے, اتنا لمبا علمی گیپ ہے کہ یہاں پر وید ڈیڈ ہو چکے ہیں, سنسکرت ڈیڈ ہو چکی ہے, وہاں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, وہ خود پڑھے لکھے نہیں جن پر کلام نازل ہو رہا ہے. یہ دو ایک جیسی باتیں کیسے آ رہی ہیں؟ یہ اپنے آپ میں پھر پروف نہیں ہوگا. آپ نے کہہ دیا کہ صاحب یہ ڈی این اے ملتا جلتا ہے, آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہڈیاں ملتی جلتی ہیں اناٹومی ان کی, اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ایک ہی سورس تھی ان کی. تو پھر یہ نہیں مانتے کہ اسے نہیں مانتے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہونے کا اس کا دعویٰ ہے, ان کا خدا کا کلام اس کا ہونے کا ان کا دعویٰ ہے, اور یہ کیسے انیشیل اور شروع کی باتیں ابتدا کی یا تخلیق کی یا کریشن کی ایک بتا رہے ہیں, یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو پھر اس پر نہیں غور کرو گے. قرآن کہتا ہے اس بات کو, کیوں نہیں غور کرو گے؟ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ. قرآن نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, یعنی ان کی اس وقت کی ان کو توجہ دلانے کے لیے کہ تم یہ کہتے ہیں کہ تم لاؤ نا کوئی ثبوت لاؤ, یہ کہتے ہیں اپنے رب کوئی ثبوت لے کے آؤ, ایسے نہیں مانیں گے. قَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. پچھلی کتابوں میں وہی بات تھی, یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے. یہ ثبوت کافی نہیں ہے کیا؟ یہ تو بڑا کھلا ثبوت ہے. قرآن اس کو ثبوت میں پیش کر رہا ہے کہ جب وہی یہاں پر بھی آ رہا ہے, وہی بہت پہلے سے آتا چلا آ رہا ہے, وہی سب کچھ موجود ہے, اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ اسے بتائے کون؟ اسے تو کسی نے توجہ نہیں دلائی, یہ دلیلیں رکھی نہیں ہیں. یہ کیسے سملر ہے؟ کچھ اس پر بھی غور کرو نا. اب نہیں کرنا چاہتے مت کرو, وہ تو بات اپنی جگہ ہے. پھر آخری جو فلا ہے اس کے اندر, اب آخری جو اس کے اندر فلا ہے وہ یہ کہ ان کی بات چیت ان کے اس کے اندر, میں تفصیلات میں تو میں گیا نہیں دونوں کے اس کو ریفیوٹیشن کے اندر, لیکن یہ جو جتنے یہ سائنٹسٹ ہیں, جب انہوں نے کریٹر کو نہیں مانا تو دنیا کی ہر چیز بے مقصد ہو گئی. کائنات بے مقصد بے چل رہی ہے, یہ تو پرپس کا تو سوال ہی نہیں. پرپس تب ہوگا جب کوئی بنائے گا, کوئی مقصد ہوگا. یہ خود سے چل رہی کائنات اپنا مقصد تو خود طے کرے گی نہیں. کائنات کے اندر انسان آئے تو انسان بھی بے مقصد, اب خود جگہ جگہ اپنی سوچ کے مقصد بنا لیں, وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے, خون خرابہ ہوگا. اپنے اپنے قانون بنا لیں الگ الگ ملکوں کے, یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے, خون خرابہ ہوگا. لیکن کوئی مقصد اس کے وجود کا بچا ہی نہیں, اس لیے کہ تو وجود تمہیں تو خود سے آ گیا. یہ ایک نیچرل پروسیس تھا جس سے وجود میں آ گیا. بنایا جب نہیں گیا تو کوئی مقصد بھی نہیں ہے, نہ انسان کا کوئی مقصد, نہ اس یونیورس کا کوئی مقصد کسی طرح کا. جب سوال آئے گا کیوں, یہ سب کیوں ہے, وہاں پہ مقصد کی بات آتی ہے.
یہ سائنٹسٹ صرف ہاؤ تک جاتے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، اسے دیکھیں یہ کیسے ہو رہا ہے، اس سے آگے نہیں جا رہے. تو یہ بہت بڑی کمی جو ان کے یہاں ہے ماڈرن سائنسز کے اندر یا سائنٹیفک ذہن کے اندر، جسے اپنے آپ کو بڑا سائنٹسٹ کہتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے ہو رہا ہے. تو یہ ہاؤ تک جاتے ہیں، یہ وائی پر نہیں جاتے. قرآن ایک مقصدیت دیتا ہے یا دین ایک مقصدیت دیتا ہے، یا اور مذاہب بھی جو پہلے گزرے اب مذاہب بن گئے، وہ جو دین تھا ایک ہی، وہ ان کے جو ارلیئر ایڈیشنز دین کے وہ ایک مقصد دے رہے ہیں، پرپس دے رہے ہیں. تو کیا چیز ایسی، کون سا حصہ ایسا کہ جو زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ مضبوط ہے یا سمجھنے کے قابل ہے یا انسان کے اعتبار سے غور و فکر کرنے کے قابل ہے کہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. یہ تو بے مقصد زندگی تمہاری سب کی بے مقصد ہے. یہ تو یہاں پر ایک ڈسپیوٹ ان کے درمیان میں ایوولوشن کا چلا، ایوولوشن اور کریشن کا. اب ہمارے یہاں پہ پھر یہ جو وہ والا حصہ تھا، ابھی تو 2016 کے اندر آنے کے بعد تو انہوں نے فائنل کر دیا، اب یہ 2016 میں فائنل کیا ہے کہ آپ سب کے جد امجد جو تھے وہ ایک بیکٹیریا صاحب تھے. یہ تو ابھی ہوا ہے 2016 کے اندر فائنل، ورنہ طرح طرح کی چلی آ رہی تھی کہ پونڈ میں ہوا اور اس میں ہوا اور کیسے ہوا، ایک تالاب کے اندر اور اس کے اندر گرم پانی میں اور کیچڑ میں. عجیب بات ہے، وہ ساری باتیں بھی قرآن کہتا رہا ہے. تمہیں گندھی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ سے، حرارت والی مٹی سے، یہ ساری باتیں بھی کہتا رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے میننگ بتاتا رہا ہوں میں اس کے، کہ مٹی کا مطلب کیا ہے، وہاں پہ کیا ہے. لیکن قرآن نے یہ ان سب چیزوں کو لے کر ایسے چلا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ اپنے آپ میں کہ جب فرض کیجئے، میں نے نہیں ہوتا لیکن خدا کا وجود سے علاوہ ان کی یہ تھیوری یوں ثابت ہو جائے کہ شروع ایسے ہوئی تھی، یہاں پہ انسان ایسے شروع ہوا تھا، ڈائریکٹ ان سے نہیں ہوا تھا. تو اگر یہ کہیں سے ثابت ہو جائے تو یہ بھی قرآن کے اندر ہے، وہ فائنل ہو جائے گا بھئی ہم غلط انٹرپریٹ کر رہے تھے بیٹے، یہ تو دیکھیے تھا پہلے سے. اب ہمارے ان کی دیکھ کر یہ اس دور کے وہ جو ڈارون نے دی اور ڈارون کے بعد جو تھیوری آئی اس کے اندر اسے دیکھنے کے بعد ہمارے جو پچھلے وہ تھے ہمارے کچھ مفسرین جو ذرا سائنٹیفک ذہن کے تھے، ان سے اور بہت غلطیاں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اس وقت کی سائنس کے حساب سے ہر چیز انہوں نے رکھ لی. یہ نہیں سوچتے کہ سائنس تو لگاتار یا دنیا کی معلومات یا کائنات کی تو لگاتار بڑھ رہی ہے آگے. اس وقت تک یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اب اس سے کو ثابت کرنا ہے کسی طریقے سے. تو یہ بات اپنے آپ میں ہی کوشش غلط ہے کہ اسے کسی طریقے سے ثابت کرنا ہے. تو اب اس کے اندر چاہے وہ ڈارون تھے اور چاہے وہ اس کے بعد پھر یہ 1924 کے اندر یہ جو آئے اوپیرن، چاہے یہ تھے، اس وقت تک ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں آئی تھیں. تو یہ باتیں آنے کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا ہمارے کچھ مفسرین نے کہ یہ لائف ایسے ہی شروع ہوئی، انسان ایسے ہی شروع ہوا ہے. کوئی ایک جس کا نام انہوں نے رکھا ہے جرثومہ، کہ ایک جرثومہ یا ایک لیونگ اینٹیٹی جو ہے نفس واحدہ تھی، وہ وہاں سے یہ لائف ایوالو ہوئی جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسی ہوئی. اور اب یہ ایوالو ہونے کے بعد تو پھر حضرت آدم تو بچے نہیں کہیں، اس میں کہیں سے آ نہیں رہے، اور قرآن حضرت آدم کی بات کر رہا ہے. تو جب حضرت آدم کی بات کر رہا ہے تو وہ پھر اس کو تمثیلی واقعہ پورا بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں آدم کے مطلب ہے نسل انسانی. یہ آدم ایک تمثیلی بات ہے، آدم کا مطلب کوئی آدم ایک نہیں تھے کوئی، بلکہ نسل انسانی ہے تو بہت سے انسان تھے. ایک یہ تھیوری یہ بنائی کہ ایک ناقابل ذکر انسان تھا، اس سے پہلے وہ تھے سب وحشی اور ایسے اور بالکل وہ بنمانس کے مزاجوں والے، اور اس کے بعد پھر اب تھوڑا پھر انسان کلچرڈ ہو گیا، یہ قابل ذکر انسان ہو گیا. سورہ انسان ہے ایک، یا سورہ دہر بھی کہتے ہیں اسے، سورہ نمبر 76، اس کی پہلی آیت ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی کبھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا کوئی؟ دیکھیے ایک سوال کے انداز میں ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ، اس پر آپ لوگوں کو ذرا ابھی غور کرنا ہے. کیا انسان پر ایک سوال ہے جو قرآن نے رکھا، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ اب اس کی تشریح کے اندر اکثر ہمارے زیادہ تر مفسرین نے جواب اس کا ہاں میں لیا ہے کہ ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے انسان پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے. اگر ایسا ہوتا تو سوال نہیں ہوتا، وہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایسے ہوتا، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ اس پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے؟ یہ جب سوال آتا ہے کسی بھی جگہ پر، اور بھی جگہوں پہ ہے قرآن میں کہ کیا ایسا بھی ہے، تو یہ تب آتا ہے جب اسے منع کر رہا ہو. نہیں، کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ وہ ناقابل ذکر انسان تھا کہ وہ اس کا اب ذکر ہی نہیں کیا جائے، کوئی بات نہیں کی جائے. ہمارے یہاں اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. اب اس میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے یہاں، یہ رامپور کے مولوی محمد صاحب تھے، یہ جو یہاں اس میں رہتے تھے بدریہ ملا ظریف میں. تو
انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب و حکمت 3 حصوں کے اندر. ان کے بھی تھیوری یہی تھی کہ پہلے ناقابل ذکر انسان تھا, یعنی بہت سے انسان تھے, وہ کسی ایک انسان کو نہیں پیدا کیا, وہ تو ایک نسل چلی آ رہی ہے, بہت سے لوگ ہیں. اب جہاں سے وہ قابل ذکر ان سب کو ملا کر آدم کا ہے, نسل انسانی کو آدم کا ہے, یہاں سے آدم شروع ہو گیا. اب یہ تو سینکڑوں مرد عورت ہیں, ایک دو تھوڑی ہیں. تو یہ انہوں نے بھی لی, یہ کچھ اور ہمارے دوسرے اور مفسرین نے بھی اس تھیوری کو لیا. اس لیے لیا کہ اس وقت کی سائنس ان کے حساب سے ڈارون صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے انہوں نے اس بات کو قرآن سے نکال لیا اور آدم کو تمثیلی بنا دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا تو الگ جگہ, وہ جہاں بتایا کہتے دیکھو قرآن میں لکھا ہے نا مٹی سے پیدا کیا, بھئی مٹی کا مطلب مٹی کا ارتھ کے ایلیمنٹ سے پیدا کیا. اس کو تم انٹرپریٹ کرنے کے بجائے آدم کو انٹرپریٹ کر لیا انہوں نے. آدم کو اصل میں انٹرپریٹ نہیں کیا, یعنی آدم تمثیلی ہے اور یہ حقیقی ہے مٹی اور کیچڑ جو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی اور کیچڑ کی جو بات کی گئی ہے یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے, ورنہ اس کے سائنٹیفک مفہوم ہے, ارتھ کے ایلیمنٹس انسان کے اندر ہیں اور آدم کا وجود حقیقی ہے. سچ مچ آدم تھے, یہ کوئی تمثیلی بات نہیں تھی. میں دیکھیے پھر قرآن کی میں بات کرتا ہوں, قرآن کی ایک آدھ آیت رکھتا ہوں بس حضرت آدم سے متعلق ان لوگوں کی بات کے اوپر, ان مفسرین کے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور حضرت ابراہیم کی پوری اولاد کو اور جو بھی تھے عمران ان کی پوری اولاد کو, ان کو اللہ نے خاص طور سے فضیلت دی یا خاص طور سے منتخب کیا. آدم کی اولاد نہیں کہہ رہے ہیں, آدم کو اور نوح کو. اب اگر آدم سے مراد پوری نسل ہو تو پھر یہ نوح کہاں ہے؟ یہ نوح بھی کوئی ایسے ہی ہے, کوئی انسان نہیں تھے, کوئی ایک نہیں تھے. یہ بھی بس یہ بہت سے لوگوں کو ملا کر نوح کہہ دیا تھا کیا؟ جب آدم اکیلا کہا, نوح اکیلا کہا, آل ابراہیم کا, آل عمران کا, آدم اور نوح. تو جیسے نوح تھے ویسے آدم تھے, جیسے نوح ایک انسان شخصیت تھے, ایسا نہیں تھا کوئی نسل تھے نوح, ایسے ہی آدم بھی کوئی نسل انسانی کا نام نہیں, وہ بھی ایک انسان تھے. یہ ایک قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے ہوا کیا اس کے آگے کہ وہاں ابھی آپ کے رکھا میں نے سامنے کہ وہاں پہ کریشن کیسے ہوئی. وہاں پر ایک نفس سے کریشن ہوئی دونوں کی. اس کے بعد پھر ان کو جو کچھ بھی وہاں ٹیسٹ کے لیے رکھا ان کو بھیجا گیا زمین پر. اس سے پہلے کہا گیا قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, تم اور تمہاری زوجہ جا کے اب جنت میں رہو, وکلا منہا رغدن حیث شئتما, جو دل چاہتا ہے کھانا. پھر جب وہاں سے بھیجا گیا زمین پر تو کہا قلنا اہبطوا منہا جميعا, اب تم سب جاؤ, اترو زمین پر جاؤ. فإما یأتینکم منی ھدی, تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی میرے پاس سے, فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو تمہارے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. ان کو اتارا ہے وہاں سے نیچے اتارا ہے. یہ عیسائیوں کے ہاں یہ چونکہ اسے جو ہے باغ عدن نام ہے ان کا بائبل کے اندر, دا گارڈن آف ایڈن. تو گارڈن آف ایڈن کے اندر یہ آدم و حوا تھے, وہاں سب کچھ ہوا. تو عیسائی عام طور سے مانتے ہیں اسی دنیا پہ کہیں تھا. اب وہ اس دنیا پہ کہاں تھا یہ آج تک وہ نہیں بتا پائے. اب تو دنیا کا چپا چپا ہم نے دیکھ لیا ہے, تو کسی طریقے سے کہیں سے ٹریس کر کے بتا دے بھائی یہ تھا, لیکن یہ مانتے کہ یہ اسی دنیا میں تھا. یہ اس دنیا میں نہیں تھا, بلکہ وہ حصہ جہاں سے یہ آئے ہیں. دیکھیے وہ ہماری جیسے ڈائمینشنز ہوتی ہیں, ایک ٹائم, یہاں پہ 3 ڈائمینشن, یہ ٹائم اسپیس, ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمینشنز ہیں. یعنی وہ حصہ جس میں کہ وقت جہاں سے چلا آ رہا ہے, اور یہ جسے ہم یہ کہہ سکیں میل, کلومیٹر, یا پھر اور لمبے لمبے فاصلے لیتے ہیں, یا پورا اسپیس. تو یہ ڈائمینشنز ہیں. ہمارے اس نظام سے اٹھ کر یہ ڈائمینشنز کچھ اور بھی ہیں, جہاں پر یہ نہ ٹائم چلے گا, وہ ٹائم کچھ اور ہے وہاں کا, اس ٹائم کے حساب سے نہیں ہے, وہ ٹائم کچھ اور ہے, وہ ڈائمینشنز الگ ہیں. اس ڈائمینشن میں کہیں آدم تھے, وہاں سے جب یہ لائے گئے, اور وہاں پر مادی انسان نہیں تھے, ان کے اندر وہ چیزیں تو رکھ دی تھی ارتھ کے ایلیمنٹس کی, لیکن مادیت نہیں تھی. جب وہ یہاں پر لائے گئے اور اتارے گئے, یہاں پر ڈیسینڈ کیا گیا, تو پھر وہ کنورٹ ہوتے چلے گئے اور وہ مادی انسان بن کر دونوں آ گئے یہاں پر. اب یہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر اور اس ڈائمینشن کے اندر آ گئے جو موجودہ ہے. یہ پورے انسان کے حیثیت سے کوئی بچے سے بڑے نہیں ہوئے دونوں. یہ چیزیں جو ہیں ابھی ان سائنٹیفک لگتی ہیں, لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا جب یہ ثابت ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کہ کیسے گئے تھے, اور کیسے یہاں پر بستر گرم تھا اور وہاں کا ٹائم اتنا لگ گیا کہ بہت عرصہ گزارا وہاں پر انہوں نے, اور اس کے بعد یہاں پر یہ تھا کہ بستر ابھی بھی گرم تھا جب واپس لوٹ کے آئے. یہ کیسے ہوا تھا, وہ ٹائم ڈائمینشن الگ تھی, یہ الگ ہے. یہ گئے کیسے تھے, اتنے فاصلے کیسے طے کیے تھے,
واپسی کیسے ہوئی کہ اسی جسم کے ساتھ میں ہوئی تھی، اسی مادی جسم کے ساتھ میں؟ تو نہیں ہوئی تھی، مادی جسم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، جسم جل جائے گا۔ یہ جسم کو جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا، یہ جسم واپس تبدیل ہوا، تو جیسے وہ واپس آ کے تبدیل ہوئے، حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا۔ تو ایسا تھوڑی کہ یہ آدمی ایسا اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، ان کی جسم کی مادیت ختم ہوئی تب جا سکتے ہیں ان کو جو اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، واپس ایسے ہی آئیں گے، اس دور کے اندر یہ دیومالا نہیں ہوگی، یہ تھوڑے عرصے بعد شاید ممکن ہو جائے۔ یعنی ہماری آج تک جتنی بھی سائنس فکشن بنی ہے، اتفاق سے تقریباً ساری آگے جا کے ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسا انسان امیجن کر کے اپنے فکشن کی چیزیں بناتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہی چیزیں سب جو ہیں جو ناولوں میں لکھتے ہیں فکشن کے اندر لوگ، وہ ایسی حیرت انگیز کہ جو ہوتی نہیں اس وقت، وہ انسان کا امیجنیشن ہوتا ہے کہ جو کیا کیا چیزیں ممکن ہیں، اور آگے جانے کے بعد وہ سب چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں، ویسی ہونے لگتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سائنس فکشن میں ہوتا ہے کہ ادھر تھے، یہاں سے غائب ہو کے وہاں پر اپیئر ہو گئے، ظاہر ہو گئے۔ یہ باڈی جو ہے مادہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہوا، مادیت ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ انرجی پھر واپس میٹر میں کنورٹ ہو گئی، دوسری جگہ ظاہر ہو گئے ود ان نو ٹائم، اس لیے کہ وہ تو اب لائٹ کی الیکٹریسٹی یا انرجی کی اسپیڈ سے ہوں گے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بالکل ہاتھ کے ہاتھ فوراً ہی اپیئر ہو جائے۔ ایسے ہی اس اسپیڈ کے ساتھ میں، اس ویلوسٹی کے ساتھ میں اوپر سے ان کا نزول ہوگا، اور پھر وہ جو انرجی کی فارم میں یہاں سے گئے اب اس مادی جسم کے ساتھ میں نہیں حضرت عیسیٰ، یہاں آئیں گے پھر مادی جسم کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ تو جب یہ انسان یہاں پر دیکھ لے گا اس دور میں آئیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایسے دور کے اندر آ جائیں وہ جس کے اندر یہ ابھی جیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل دیومالا، یہ فیری ٹیلز ہیں۔ فیری ٹیلز نہیں ہوں گی تب ہوگا یہ، تب ابھی تو سائنٹیفک ریشنل ذہن والوں کے لیے ناقابل یقین سی بات ہوگی، لیکن ایسا تھیوریٹیکلی ممکن ہے، پریکٹیکلی نہیں ہوا ہے، ہو جائے گا۔ پھر جیسے وہ معراج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، گئے تھے اور آئے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ گئے اور آ جائیں گے، تو اب جسم جو ہے وہ بدلتا جائے گا، ایسے حضرت آدم آئے۔ تو یہ ان کا حضرت آدم اور حوا کا یہاں پر نزول ہوا۔ اتفاق سے یہ نیچرل سلیکشن کی تھیوری آف ایوولوشن تو نہیں، لیکن نیچرل سلیکشن کی یہ تھیوری جو ہے ابھی 19 سینچری کے اندر 1859 کے اندر یہ ڈاروین صاحب کتاب لکھ رہے ہیں۔ ان سے 1000 سال پہلے ایک مسلم تھے، مسلمان تھے، ان کا نام تھا الحاجز، بصرہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، وہ سب کتابیں زیادہ تر غائب ہو گئی، کتاب الحیوان تھی ان کی۔ اس کتاب الحیوان کے اندر انہوں نے جو ہے یہ نیچرل سلیکشن کا تھیوری یا آئیڈیا، تو یہ تو ان سے 1000 سال پہلے ان کے ذہن میں آیا تھا، انہوں نے رکھا تھا، لیکن یہ نہیں کہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ چیزوں میں ایوولوشن ایسے ہوتا ہے کہ علاقوں کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے میوٹیشن ہوتا ہے، چینجز ہو جاتے ہیں، یہ تو فیکٹ ہے، ایوولوشن ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے اندر، انسان میں بھی ہوتا ہے، انسان بھی کا بھی ارتقاء لگاتار چل رہا ہے، ان سب کا بھی چل رہا ہے۔ تو اس کائنات میں کریشن بھی ہے، ایوولوشن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایوولوشن نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں ہے، انسان میں بھی ہے، اور کریشن بھی ہے کہ انسان کو ڈائریکٹ لایا گیا کریٹر نے، جیسے ان کے لیے رکھا جو جس طرح کا اسی میٹیریل سے جو ہے وہ انسان کا ڈی این اے بھی رکھا ہے، اور تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر، بیسک ڈیزائن جو ہے وہ اس کا بھی ایک ہے، بیسک ڈیزائن ہڈیوں کا بھی ساری لائف کا ایک ہے، شکل صورت و مزاج کے حساب سے سب کو الگ الگ کر دیا۔ تو یہ جو ہے یہ نفس واحدہ کے، اب نفس واحدہ میں اور بھی کچھ باتیں ہیں قرآن، اس کو اس لیول کے اوپر وہاں سے اس نفس سے الگ ہوئے اور آدم اور حوا ہوئے، اور پھر وہ آدم اور حوا یہاں پر لائے گئے، ان سے دنیا کے بہت سے انسان چلے۔ نفس لفظ جو ہے وہ آتا ہے اس کے لیے بھی کسی جنس کے لیے، یا کسی بھی ایسا کہ جیسے کوئی نوع یا قسم یا کائنڈ، اس کے لیے بھی آتا ہے جو ورڈ یوز ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک، بس اسے ایسی سن لیں جو نہیں پہچانتے، جو نہیں جانتے اس بات کو، میں مجبور ہوں، اسے میں سمجھا نہیں سکوں گا کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیشن۔ کروموزومز ہوتے ہیں ہر ایک کے اندر، ہر ایک کے اندر پیئرز ہوتے ہیں 23 کروموزوم کے، جس میں سے 22 کروموزوم تو نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ جو 22 انہیں کہتے ہیں آٹو کروموزوم، اور اس میں سے پھر صرف ایک پیئر ہوتا ہے وہ سیکس سلیکشن کا ہوتا ہے، وہ 22 انسان کے الگ الگ شخصیات کے ہوتے ہیں، اس شخصیت کی پراپرٹی کے ہوتے ہیں کہ جو بنے گا تو کیا بنے گا، وہ ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ ایک پیئر جو ہوتا ہے 23واں، وہ سیکس کروموزوم کہلاتے ہیں۔ تو سیکس کروموزوم میں جو لیڈیز ہوتی ہیں ان میں ایکس اس کا نام رکھا گیا ہے، پیئر ہوتا ہے، ایک پیئر ایک ایکس اور دوسرا بھی ایکس، یہ نام رکھے گئے۔ اور جو جینٹس ہوتے ہیں میل، اس کے اندر ایکس وائی ہوتا ہے، ایکس تو کامن ہوتا ہے، ایک وائی ہوتا ہے،
ایکس وائی کروموزوم مرد میں ہوتا ہے اور ایکس ایکس کروموزوم جو ہے وہ عورت کے اندر ہوتا ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ وجود میں آئے اس سے ہی. پہلے یہ نہیں تھے, مرد اور عورت نہیں تھے. تب شروع میں جو آٹوزوم تھے وہ آٹوزوم جو ہے وہی جو ہے اس کے اندر سے ایک ایکس کسی طریقے سے وائی میں بدل گیا, اب ایک ایکس وائی ہو گیا اور ایک ایکس ایکس ہو گیا. یہ بھی اس کی تشریح کے اندر آ سکتا ہے کہ ایک نفس سے پیدا کیا, ایک جن سے پیدا کیا, اسی جن سے یہ مرد پیدا کیا, اسی جن سے ایکس وائی کروموزوم کا, اسی جن سے جو ہے یہ ایکس ایکس کروموزوم کے جو ہے یہ عورت پیدا ہوئی, اور ان سے پھر بہت سے نسل جو ہے وہ آگے چلتی چلی گئی. ان ایکس وائی اور ایکس ایکس سے جو ہے نسل چلتی چلی گئی. یہ اس سے سیکس ڈٹرمنیشن ہوتا ہے. اور مرد کے پاس سے ان دونوں میں سے کوئی ایک ریلیز ہوتا ہے, ایکس اور وائی کروموزوم سے ایک عورت کے ایک میں سے ریلیز ہوتا ہے, اس کے پاس دونوں ایکس ہیں. اب اس کے پاس ایکس اور وائی دونوں ہیں. اگر ایکس ریلیز ہوا تھا تو وہاں سے تو ایکس ہی آئے گا, ایکس ایکس مل گئے لڑکی پیدا ہوگی. اب یہاں پر ایکس وائی ہے مرد کے پاس کروموزوم میں, اگر اس کے اسپرم میں سے وائی کروموزوم ریلیز ہوا ہے, عورت کے پاس تو ایکس ہی ہیں دونوں, ادھر سے ایکس ریلیز ہوا, وائی ایکس ملے لڑکا پیدا ہوگا. تو ایسے یہ نسل جو ہے بہت سے مرد عورت دنیا کے اندر پیدا ہوتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ اس کے اوپر میں نے اس ایوولوشن اور کریشن کے مین ڈسکشن کو تو یہاں نہیں لیا, وہ تو پھر بہت لمبا ہے. لیکن ایک کانسیپٹ اس میں دینے کے لیے نفس واحدہ کیا ہے, اس نفس واحدہ کی تو بات یہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ نفس واحدہ کو بنا دیتے ہیں کوئی ایک بیکٹیریا. یہ نفس واحدہ جو ہے تو انسان کی جو شرافت ہے, انسان کو جو الگ سے بنایا گیا, انسان کی جو فضیلت ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کو تو ہم نے بڑا اکرام دیا ہے, قابل اکرام پیدا کیا ہے. تو یہ سب ختم ہو گیا, وہ تو بھائی چلا آ رہا ہے وہاں سے. ہاں اس میں انٹیلیجنس زیادہ ہے, الگ الگ اسپیسی کا سلیکشن ہو رہا ہے, بیکٹیریا سے سب چلے ہیں ایک بیکٹیریم سے, اور وہ انسان جو ہے اس کے اندر شرافت جو ہے وہ انٹیلیجنس زیادہ ہے. وہ جو الگ الگ اسپیسی ہوئی, اس اسپیسی میں انٹیلیجنس زیادہ ہوگی, بھائی اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو پھر یہ وہ بھی ٹھیک ہے. پھر اب اس کے بعد سوشیولسٹ کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل, کوئی صاحب کہتے ہیں مین از اے پولیٹیکل اینیمل. اینیمل تو ہے, بس یہ اتنا سا تھوڑا سا وہ اس کے اندر کوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو پھر وہ جو ویلیوز ہیں اور جو اقدار ہیں وہ تو غائب ساری, اپنی خود بنائے گا, ویلیوز بنائے گا تو ایک دوسرے ٹکرائیں گے, خون خراب ہوگا. انسان میں جو ویلیوز ہوتی ہیں, انسان میں جو اقدار ہوتی ہیں, وہ اس کی اصل میں شرافت کا حصہ ہیں, وہ تو ساری سب کچھ ختم ہو گئی. تو جو اللہ نے دی, جو وحی کے ذریعے ملی, اور جو پھر یہاں پر ہونے کا مقصد سارا ختم ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا ایک فلا ہے, اور یہ فلا اس لیے ہے کہ کبھی بڑی ترقی کی تھی انہوں نے ہندوستان میں, ان سائنس میں بھی بہت آگے تھے, بہت سے علوم کے اندر, بعض جن میں پیچھے تھے تو جان بوجھ کر بگاڑے ہیں انہوں نے, اس کی وجوہات الگ ہے. ہسٹری کو بگاڑا تو جان بوجھ کر بگاڑا, ورنہ بہت آگے ہیں فلسفی میں اور میتھس میں اور سائنس میں, بہت کبھی آگے رہے تھے. اب وہ لوگ جو کسی دین سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر اتنے آگے چلے جائیں, وہ کیوں تباہ ہوئے, انہوں نے کیوں اپنے آپ کو تباہ کر لیا. اور جب انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا, جب وہ اپنے مول گرنتھ سے ہٹ گئے, پھر فرقوں میں بٹے, پھر آپس میں لڑائیاں ہوئیں, پھر وہ جاہل ہو گئے, پھر ان میں کے کچھ اوپر ورچسو رکھنے والے, ان سے کمانے والے کچھ لوگ بیٹھ گئے پنڈے, وہ ان سے کمائیاں کرنے لگے, پھر وہ باقی اوریجنل سے ساری چیزیں بھول گئے. جب یہ پورے اندھیرے کے اندر چلے گئے, اللہ نے دوسری جگہوں پہ اپنے نبی بھیجے اور بھیجے اور بھیجے. وہی بالکل سلسلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا. ان لوگوں نے کبھی اتنی ترقی کی تھی, اگر یہی انڈینز جو ہیں, یہی ہندوستانی لوگ جو ہیں, جو اتنے بڑے بڑے ان کے پاس جو سائنٹسٹ تھے, اگر یہی انڈینز اگر آگے چلے ہوتے اور اپنے اخلاقی گراوٹ ان کے اندر نہیں آئی ہوتی, اس گرنتھ سے جو خدا کا کلام تھا اس سے نہیں کٹے ہوتے, تو آج دنیا لاکھوں سال آگے ہوتی. اس لیے یہ ہیں تو بہت پرانے نا, تو لاکھوں سال آگے ہوتی. اور پھر میں ایک جمپ لے رہا ہوں, میں ٹائم جمپ. اس کے بعد ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس کے 200 سال کے بعد, 300 سال کے بعد, چاروں طرف دنیا کے اندر اگر کہیں علم تھا اس وقت تو صرف وہاں پر تھا, مسلم ورلڈ کے اندر. اور ان میں سے ہر سائنٹسٹ بہترین قرآن کا اسکالر ہوتا تھا. یہ بڑی بات ہے. کم سے کم 8 10 علوم کے ماہر ہوا کرتے تھے, جن کی بھی ہسٹری نکال کر پڑھتے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے, میتھمیٹیشین بھی ہے, جغرافین بھی ہے, پولیٹیکل سائنس کا بھی ایکسپرٹ ہے, قرآن کا تو ہے ہی. یہ لوگ اگر پھر ایسے نہیں ہو گئے ہوتے کہ ان سے علم چھین لیا گیا ہوتا, دین و دنیا کے ٹکڑے کر دیے, وہاں سے کٹنے کے بعد, قرآن الگ ہٹنے کے بعد بہت سی دوسری چیزوں کی ملاوٹیں ہو گئیں, پھر الگ الگ بہت سے فرقے بنے, اور بننے کے بعد یہ پھر ان کا جو زوال شروع ہوا, یہ اگر نہیں ہوا ہوتا تو آج دنیا جو ہے وہ کم از کم سینکڑوں ہزاروں سال آگے ہوتی.
اس لیے کہ یہ کانسیپٹ ان کے پاس ہیں پہلے سے، زیادہ منظم ہیں، زیادہ لاجیکل ہیں کہ وائی کا جواب ساتھ میں ہے، ایک مقصد ہے انسان کیا کرے گا، اس کے ساتھ وہ دنیا کو کیپچر کرنے جا رہے ہیں. تو ان کو یہ اسکرپچر ہدایت دیتے کہ یہ ان کو تکے نہیں مارنے پڑتے جو ہاتھ پاؤں جو ادھر ادھر مار رہے ہیں کہ ابھی تک ہیڈرون کولائڈر بننے کے بعد ابھی اس کی اسپیس کی شروعات کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اسے نہیں ڈھونڈ سکے. یہ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ رزلٹ معلوم ہوتا پہلے سے، ان کو تو گائیڈنس جو ہے یہاں سے مل رہی ہے. اور یہ نہیں کرنا پڑتا کہ ہاتھ پاؤں آج تک مار رہے ہیں، یہ طرح طرح کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی ٹھیک ہے اور ایسا ٹھیک ہے، اور سب کے بابا آدم جو ہیں وہ ایک بیکٹیریم صاحب تھے یہ. اور پھر وہ کیسے ہوئے بھائی، ہوئے کیسے، پیدا ہوئے تو کیسے ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. وہ کیسے ہو گئے، بے جان کے اندر پہلی جان آ کیسے گئی، بس آ گئی تھی، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ بھوگ آ گئی تھی. تو یہ ساری حماقتیں نہیں کرتے، یہ اس کے اندر نہیں پھنستے اور بامقصد زندگی ہوتی. اگر وہ سائنٹسٹ چلے ہوتے آگے، وہ مانتے پہلے سے، ان کے پاس ایک گائیڈنس بھی تھی. تو دنیا یہ جو ادھر ادھر جو بکھراؤ ہے ابھی تک کو کچھ طے، یہ پہلے نہ معلوم کتنے پہلے چیزیں طے کر کے اور کتنے سائنس آگے جا چکی ہوتی تو اب سے ہزاروں سال آگے ہوتی. اور اگر یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہوتے جو پہلے علم والے تھے تو لاکھوں سال دنیا آج آگے ہوتی. ہوا یہ ہے اصل میں کہ یہ وہ لوگ آ گئے درمیان میں، یہ جو عیسائی اٹھے، یہ عیسائیت تو شروع سے ہی بگڑ گئی تھی. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تو شروع سے ہی بگڑ گئی تھیں کہ اسے ہٹانے کے بعد جو حضرت عیسیٰ کی تھیں کچھ اور چیزیں آ گئیں، اسٹارٹ ہو گئیں. تو پھر وہاں سے جو پوپزم چلا ہے اور پھر یہاں ان کے یہاں یہ سائنس کا دور آیا، سائنٹسٹ ان لوگوں میں سے نکلے تو ان کا کلیش اسٹارٹ ہو گیا چرچ سے. چرچ سے جو کلیش آج تک تقریباً جاری ہے، وہ چرچ سے جو کلیش اسٹارٹ ہوا ہے اس کلیش کے اندر پھر یہ ہوا کہ یہ ان سے بیزار ہو گئے، ان کی کوئی بات سنی نہیں ہوگا. یہ بائبل تو بیکار، اس میں جو کچھ لکھا ہے سب فضول، یہ سب کیا جانے، یہ تو حقیقتوں سے لڑنے والے جاہل لوگ. اور یہ پھر اپنے جو ہے وہ بغیر خدا کے آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ تو ساری جو دنیا کی تباہی ہے وہ اس سے ہے کہ اسکرپچرز والے جن کے پاس کچھ تھا انہوں نے اپنی چیزیں چھوڑی. وہ خالی اسکرپچر خالی اخلاقی تعلیمات تھوڑی ہوتی تھی. اسکرپچرز جو ہیں وہ صرف کوئی ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ کچھ لا تو کچھ قانون آپ کے لیے بنا دی ہیں دنیا میں جینے کے لیے. یہ بھی ہوتا تھا، ایک مکمل نظام ہوتا تھا اور کائنات کی حقیقتیں بھی ہوتی تھی جو یہ اسکرپچرز دیتے تھے. اس کی روشنی میں چلیں، ایک اخلاقیات بھی ہوگی، کچھ موریلٹی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر یہ آگے بھی بڑھتے جائیں گے. دنیا اور دین دونوں کی ترقی اسے کھوتے رہے ہیں یہ لوگ. یہ اس لیے یہ جگہ پہ یہ سائنسداں آج کے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ان کا ٹکراؤ تو بہت ہو ہی چکا مذہب سے. اب یہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ چل رہے ہیں، سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، کیوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا ہے انہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ ہم آج پہلی آیت تھی جس کا ڈسکشن تھا، یہ نفس واحدہ کی وجہ سے اتنا لمبا کہ نفس واحدہ کیا ہے. ہاں اتنا سا اور پھر جلدی سے کر لیں. اس کا اگلا حصہ اسی آیت کا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور دیکھو تم اللہ ہی کا نام لے کے تو کرتے ہو نا، اسی کا، کہ ایک دوسرے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ، یعنی اس سے جڑے ہو تو جب اس کا نام دے کر یہ تم جڑتے، اس کے نام پر جڑے ہوئے ہو، اس کا نام دے کر لوگوں کو ایک دوسرے کو جتاتے ہو. اللہ کی قسم کی بات میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو پھر ذرا سا تقویٰ بھی اختیار کرو نا. جب اس کو بڑا مانا ہے تو پھر اسے بھی دیکھو کہ بے اس کی نافرمانی سے بچو، اس برے انجام سے بچو نافرمانی کے. اور ارحام جو اب معاشرہ اور سوسائٹی جب کہ کہا کہ اتنے لوگ دنیا میں پھیلا دیے، تو اب ایک معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے جس میں ان کا خاص طور سے جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. کچھ حقوق کی بات آگے بھی آ رہی ہے، اس کے بعد اسی آیت کے آگے اور چلے گی، آیت نمبر 2 سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا. دیکھو اللہ تمہارے اوپر ہر وقت نگرانی کر رہا ہے. یہی آیت جو ہے نکاح کے خطبے میں سے بھی ایک آیت ہے، 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں. یہ اس لیے کہ تقوی اختیار کرو. دیکھو تم سب جو ہے مرد عورت کو ایک دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اپنی اپنے ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کو الگ الگ اسٹیٹس دیے گئے کہ کیا ذمہ داریاں ان کو ادا کرنی ہے، اس کے حساب سے ان کو رائٹس دیے گئے ہیں الگ الگ فیلڈ کے الگ الگ. تو یہ ان دونوں کے اندر کوئی جنس کے اعتبار سے دونوں ایک نفس سے نکلیں، کوئی آپس میں فرق نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا ان کے اندر نہیں ہے. اور رشتوں کا اس بات کا خیال رکھنا کہ رشتے جڑے رہیں، رشتے ٹوٹے نہیں. اور اللہ کے نام پہ یہ رشتہ جڑا تھا، تو یہاں پہ اللہ اور خونی رشتوں کے دونوں کی بات کی. اس لیے نکاح کے خطبے میں بھی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلیکٹ کی تھی کہ اس کا خیال رکھنا کہ یہ رشتے کی ویلیو تبھی ہے جب تک تم اللہ کو درمیان میں رکھو، ورنہ پھر یہ رشتے کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے.
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آج ذرا سا ہم آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ اتنا حصہ رکھنا تھا، بلکہ بہت کچھ میں نے اسکپ کر دیا ایوولوشن کی تھیوری، لیکن بنیادی چیز نفس واحدہ سے تعلق جس کا تھا اس کو تذکرہ کیا یا اس کو تفصیل سے رکھا. اب انشاءاللہ پھر آیت نمبر 2 سے پھر اگلی شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت.